کہ شرک کا مطلب حصہ داری ہے، شرک کا مطلب پارٹنرشپ ہے، شرک کا مطلب دو بندے اپنی ملکیت کو ایک جیسی ملا دیتے ہیں تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ شرک ایک عرفی اور عقلی قسم کا معنی ہے۔ یہ ایسا معنی نہیں ہے کہ ایک بندہ شرک نہ کرے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ شرک ہو گیا۔ شرک خود بخود ہونے والی چیز نہیں ہے، میں شرک اکبر کی بات کر رہا ہوں جو کفر کی حد تک ہوتا ہے۔ جیسے کافر ہے، آپ کسی کو کہیں کہ تم کافر ہو گئے، وہ کہے کہ میں نے تو انکار کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کہ نہیں تم نے انکار کر دیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے فضول بات کہتے ہیں کہ کفر انسان کے خود کرنے کی چیز ہے، کہ وہ خود انکار کرتا ہے تو وہ کافر بنتا ہے۔ اگر وہ خود انکار نہیں کرے گا تو آپ اسے لاکھ کہتے رہیں، پوری دنیا کے لوگوں کے فتوے لے آئیں، اسے کہیں کہ تم کافر ہو، وہ کافر نہیں ہوتا۔ لہذا کہتے ہیں کہ کافر خود بننا پڑتا ہے، کافر فتووں سے آپ کسی کو بنا نہیں سکتے۔ جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ دین میں آپ کسی کو جبرن داخل کر نہیں سکتے۔ دین اور اللہ کی توحید کا اقرار اور عقیدہ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا، ایک بندہ نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، تو زبردستی تلوار پہ آپ اسے کیا مسلمان بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اصلا اکراہ کا کوئی تصور تک وجود نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو جو ہے وہ موحد بنا لیں، چاہے اسے ماریں پیٹیں جو بھی کریں، ظاہری طور پہ وہ کہہ لے گا لیکن وہ دیندار اور مسلمان نہیں کہلائے گا۔ ظاہری طور پہ آپ کہیں گے چلیں جی مسلمانوں والے کام کر رہے، مسلمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ جبرن دین نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے جو کفر ہے، کفر بھی جبرن نہیں بنتا۔ جبرن کسی کو مارے پیٹے کہیں کافر ہو جاؤ، زبان سے وہ کفر کے کلمات بھی ادا کر دے، پھر بھی کافر نہیں بنے گا جب تک کہ وہ دل سے اپنے عقیدے سے اللہ کا انکار نہیں کرے گا۔ شرک بھی ایسے ہے، جب تک ایک بندہ حصہ داری نہیں بنا رہا، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر رہا، اللہ کا پارٹنر کسی کو نہیں بنا رہا، تو آپ زبردستی اسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہو گیا۔ وہ کہے کہ میں پارٹنرشپ کر ہی نہیں رہا اللہ کے ساتھ، میں تو اللہ کے ماتحت رکھ رہا ہوں۔ جس کو ماتحت رکھا جاتا ہے کیا وہ پارٹنرشپ کر لیتا ہے؟